لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. تو آج جو ہے 4-5 خبریں ہم مختلف اخباروں سے لیے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ہم جو ہے آج کے خبروں کو حل کریں گے. سب سے پہلے ہے خادم الحرمین الشریفین یطمئن علی استعدادات الحج. یہ ایک ہیڈنگ ہے. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے المملکۃ تجدد تأکیدها دعم مصر والسودان لحفظ حقوقهما المائیہ. یہاں پر سب سے پہلے استعدادات. استعدادات مانے تیاریاں. تیاری، استعداد تیاری، اس کی جمع ہے استعدادات. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پریپریشن. اور دوسرا ورڈ ہے جدد یجدد تجدیدن. اس کے معنی آتے ہیں ٹو رینیو، کسی چیز کو رینیو کرنا، کسی چیز کی تجدید کرنا، کسی چیز کو اثر نو، کسی چیز کی تائید کرنے کے لیے بھی آتا ہے. رینیو کرنا، کسی چیز کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا. تیسرا ورڈ ہے دعمن. دعمن کے معنی آتے ہیں تعاون اور مدد کے. دعمن معنی تعاون اور مدد کو کہا جاتا ہے. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سپورٹ، یا اس کو ڈونیشن بھی کہہ سکتے ہیں، سپورٹ بھی کہا جا سکتا ہے. الحقوق المائیۃ. الحقوق المائیہ کہتے ہیں پانی کے حقوق کو. الحقوق المائیہ یعنی پانی کے حقوق. الحقوق المائیہ پانی کے حقوق. انگلش میں اس کو کہتے ہیں واٹر رائٹس. انگلش میں اس کو واٹر رائٹس کہیں گے. تو اب دیکھیے ترجمہ ہے خادم الحرمین الشریفین یطمئن علی استعدادات الحج. خادم حرمین شریفین نے حج کے تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. اطمئن یطمئن اطمئنانا، اعلیٰ کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرنا. تو خادم حرمین شریفین نے حج کے تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. المملکۃ تجدد تأکیدها. المملکہ یعنی المملکۃ العربیۃ السعودیہ. تجدد تجدید کرتا ہے، تأکیدها اپنے توثیق کی تجدید کرتا ہے، اپنے تصدیق کی یا توثیق کی تجدید کرتا ہے. اس سلسلے میں دعم مصر والسودان، مصر اور سودان کی حمایت کے سلسلے میں یا تعاون کے سلسلے میں لحفظ حقوقهما المائیۃ. ان دونوں ممالک یعنی مصر اور سودان کے پانی کے حقوق کی حفاظت کے لیے. پانی کے حقوق کی حفاظت کے لیے. تو اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوتا ہے. خادم حرمین شریفین نے حج کی تیاریوں کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا. یہ پہلی لائن کا ترجمہ ہے. دوسری لائن کا ترجمہ ہے مملکت مصر اور سودان کے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی توثیق کی تجدید کرتی ہے. مملکت مصر اور سودان کے پانی کے حقوق کے لیے لحفظ حقوقهما المائیہ، پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی توثیق کی تجدید کرتی ہے. تجدد تأکیدها اس کے معنی آئیں گے. انگلش میں دیکھیے اس کا کیا ہو رہا ہے. The custodian of the two holy mosques، یعنی خادم حرمین شریفین کو کہا جاتا ہے the custodian of two holy mosques in assured of the preparation for Hajj، یعنی حج کے تیاریوں کے سلسلے میں اطمینان کا اظہار کیا. The kingdom reconfirms its support for Egypt and Sudan to preserve لحفظ مانے to preserve their water rights. لحفظ حقوقهما المائیہ to preserve their water
rights. अगला जुमला है رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولية في اليونان. اس میں دیکھیے سب سے پہلا ورڈ ہیئت الارکان العامہ، اس کو کہتے ہیں جنرل اسٹاف. یہ اصل میں ٹرم جو ہے ملٹری میں استعمال ہوتا ہے. ملٹری کے اندر ایک جنرل اسٹاف ہوتا ہے اور الگ الگ طریقے کے اسٹاف ہوتے ہیں، تو اس میں ایک جنرل اسٹاف ہوتا ہے. تو ہیئت الارکان العامہ مانے جنرل اسٹاف، انگلش میں بھی اس کو جنرل اسٹاف ہی کہتے ہیں. فعالیات کہتے ہیں تقریبات کو، ایکٹیویٹیز کو. فعالیات ایکٹیویٹیز کو بھی کہا جاتا ہے اور تقریبات کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر اس کے معنی ہیں ایونٹس کے، انگلش میں اس کو ایونٹس، پروگرام کہتے ہیں. دوسرا ورڈ ہے معرض الدفاع. معرض الدفاع کہتے ہیں دفاعی نمائش کو، یعنی یہاں پر ایک نمائش ہو رہی ہے گریس میں. یونان کو گریس کہا جاتا ہے. گریس میں ایک نمائش ہو رہی ہے. نمائش کیا ہے کہ جنگ میں جتنے بھی ویپنز استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ ہتھیار سے لے کر ہوائی جہاز اور راکٹ، میزائل، فائٹر پلین، جتنے بھی چیزیں جنگ میں جدید ٹیکنالوجی کی استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا جو ہے گریس میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے. ان ایگزیبیشن کو جو ہے معرض الدفاع والانظمة الامنیة الدولیہ کہا جاتا ہے. معرض الدفاع تو دفاعی گیلری یا دفاعی نمائش. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیفنس ایگزیبیشن. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیفنس ایگزیبیشن. دوسرا ورڈ ہے الانظمۃ الامنیۃ. الانظمۃ الامنیہ کہتے ہیں سیکیورٹی کے نظام. انظمہ مانے انظمہ، الامنیہ مانے سیکیورٹی. الانظمۃ الامنیہ سیکیورٹی کے نظام، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیکیورٹی سسٹم. انگلش میں اس کو کہیں گے سیکیورٹی سسٹم. اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوتا ہے. رئیس ہیئت الارکان العامہ، جنرل اسٹاف کے صدر، جنرل اسٹاف کے چیف یا صدر. رئیس کی چیف کہہ سکتے ہیں کیونکہ فوج کی ٹرمینالوجی ہے تو اس میں چیف ہوتا ہے. تو جنرل اسٹاف کے چیف یحضر حاضر ہوتے ہیں افتتاح فعالیات معرض الدفاع والانظمة الامنیة الدولیہ، انٹرنیشنل سیکورٹی نظام اور دفاعی ایگزیبیشن کے تقریبات کے افتتاح میں. فی اليونان، یونان میں. سمجھ میں آیا ترجمہ؟ تو رئیس ہیئت الارکان العامة یحضر افتتاح فعالیات معرض الدفاع والانظمة الامنیة الدولیة فی اليونان. یہ جنرل اسٹاف، چیف آف دی جنرل اسٹاف یونان میں ہو رہے انٹرنیشنل سیکورٹی نظام اور دفاعی ایگزیبیشن کے تقریبات کے افتتاح میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے. چیف آف جنرل اسٹاف کی یونان میں، چیف آف جنرل اسٹاف کی یونان میں دفاعی اور بین الاقوامی، دفاعی اور بین الاقوامی سلامتی کے نظام کی نمائش کے افتتاحی پروگرام میں شرکت. چونکہ یہ ہیڈنگ ہے اس لیے شریک ہوئے اس طرح ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ شرکت. چیف آف جنرل اسٹاف رئیس ہیئت الارکان العامہ یونان میں، فی اليونان، دفاعی اور بین الاقوامی سلامتی کے نظام میں، نظام کی نمائش کے افتتاحی پروگرام میں یحضر افتتاح فعالیات معرض الدفاع والانظمة الامنیة والانظمة الامنیة الدولیة فی اليونان. ٹھیک ہے. یہ تو اردو میں ترجمہ ہو. انگلش میں ترجمہ دیکھیے. The chief of the general staff, the chief of the general staff attends the opening of defense and international security systems
एग्जीबिशन इन ग्रीस, यूनान को आजकल ग्रीस कहा जाता है। अब देखिए अगला जुमला है तदशीनु मशरूई तजहीज़ी व तौफीर ताक़त शमसियती लिअदद मिनल मदारिस फी पाकिस्तान। ये एक जुमला है। दूसरा जुमला है वयअती हाज़ल मशरूअ तअकीदन लिहिर्स अल-ममलकती अला तहक़ीक़ अत-तआवुन वत-तज़ामुन बैन अल-बलदैन हुकूमतन व शअबन व तअज़ीज़ अल-अलाक़ात अथ-थनाइय्या। इसमें देखिए सबसे पहले दशना युदशिनु तदशीनन, इसके माने आते हैं इब्तिदा करना, आगाज करना, शुरुआत करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं टू इनोग्रेट या टू बिगन। दूसरा वर्ड है अत्ताक़तु शमसिया, माने शमसी तवानाई। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सोलार एनर्जी। तीसरा है मशरूउन, मशरूउन के माने प्रोजेक्ट के आते हैं, इंग्लिश में भी इसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। और दूसरा और आगे है अल-अलाक़ात अथ-थनाइय्या। अल-अलाक़ात अथ-थनाइय्या के माने आते हैं दो तरफा ताल्लुकात। अल-अलाक़ात अथ-थनाइय्या माने दो तरफा ताल्लुकात। इंग्लिश में इसको कहते हैं बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो अब देखिए हम तर्जमा देखते हैं तदशीनु मशरूई तजहीज़ी व तौफीर ताक़त शमसियती लिअदद मिनल मदारिस फी पाकिस्तान। पाकिस्तान में चंद मदारिस में या चंद मदारिस के लिए सोलार एनर्जी, चंद मदारिस को सोलार एनर्जी से लेस करने और फराहम कराने के प्रोजेक्ट का आगाज। समझ में आया तर्जमा? उल्टा तर्जमा करिए। पाकिस्तान में ये देखिए, पाकिस्तान में चंद मदारिस में ये चंद मदारिस को अत्ताक़त शमसिया सोलार एनर्जी फराहम करने और लेस करने के प्रोजेक्ट का आगाज। ठीक है, चूंकि ये हेडिंग है इसलिए इसके हेडिंग के तौर पर तर्जमा करेंगे। उसके बाद है वयअती हाज़ल मशरूअ, और ये मशरू सामने आता है। यअती हाज़ल मशरू, ये मशरू आता है, ये प्रोजेक्ट आता है ताकीदन तौसीक करने के लिए लिहिर्सिल ममलकती, हुकूमत सऊदी अरबिया की ख्वाहिश पर अला तहक़ीक़ अत-तआवुन वत-तज़ामुन बैन अल-बलदैन, दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और एकजहती को मुस्तहकम बनाने के लिए, मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश के लिए। और वो किस एतबार से? हुकूमती एतबार से भी मुस्तहकम बनाना है और शाबी एतबार से भी मुस्तहकम बनाना है। और दूसरा मकसद है वतअज़ीज़ुल अलाक़ात अथ-थनाइय्यती, और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में ये जो सोलार एनर्जी मदारिस को दी जा रही है, ये हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से दी जा रही है, और इसका मकसद ये है ताकि दोनों के दरमियान बाहमी तआवुन और एकजहती बरकरार रहे और उनकी जो है दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो। इस प्रोजेक्ट को, एक बहुत लंबी खबर आज छपी है जरीदतुल रियाज में, इसमें बहुत सारे जो है रोजगार के मौके पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने फराहम किए हैं। 2000 से ज़ायद लोग इसमें काम करेंगे। तो ये ट्रायल के तौर पर इन्होंने सिर्फ 136 या 180 मदारिस के ऊपर ये सोलार एनर्जी का जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो वो मदरसे जो है बिजली फ्री हो जाएंगे, मतलब उनको करंट की जरूरत नहीं रहेगी। तो उसी सोलार एनर्जी के जरिए वो पूरे स्कूल का निज़ाम चलता रहेगा। तो एक प्रोजेक्ट है। बहरहाल, तो अब देखिए तर्जमा, हमने जो तर्जमा अत-तआवुन वत-तज़ामुन, इसके माने ताउन और एकजहती, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑपरेशन एंड सॉलिडेरिटी। तर्जमा देखिए, पाकिस्तान में मुतअद्दिद स्कूलों को लिअददिन मिनल मदारिस, देखिए अल-मदारिस अल-मुतअद्दिदा या अल-मदारिस अल-मुख्तलिफा भी हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ अच्छी ताबीर इस्तेमाल की है लिअददिन मिनल मदारिस। तो
پاکستان میں متعدد اسکولوں کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، تجہیز مانے لیس کرنا، جہاز یجہز تجہیزا مانے تیار کرنا، لیس کرنا، اور فراہم کرنے کے لیے، توفیر مانے وفر یوفر توفیرا، اس کے معنی آتے ہیں فراہم کرنا. تو شمسی توانائی سے لیس کرنے اور فراہم کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ کا آغاز، تدشین مشروع، ایک پروجیکٹ کا آغاز. آگے دیکھیے، وَيَأْتِي هَذَا الْمَشْرُوعُ تَأْكِيدًا، یہ منصوبہ دونوں ممالک حکومت اور عوام کے مابین باہمی تعاون اور یکجہتی کے لیے، باہمی تعاون اور یکجہتی کے لیے اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے، وتعزیز العلاقات الثنائیہ، اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مملکت کی خواہش کی تصدیق کے طور پر سامنے آیا، یا مملکت کی خواہش کے زور دینے پر سامنے آیا. سمجھ میں آیا ترجمہ؟ وَيَأْتِي هَذَا الْمَشْرُوعُ، اور یہ منصوبہ سامنے آیا دونوں ممالک حکومت اور عوام کے مابین باہمی تعاون اور یکجہتی کے لیے اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مملکت کی خواہش کی تصدیق کے طور پر سامنے آیا. انگلش میں دیکھیے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. لانچنگ اے پروجیکٹ، تدشین مشروع، to equip and provide تجہیز و توفیر solar energy الطاقة الشمسية for a number of schools in Pakistan لعدد من المدارس في باکستان. The project comes as an affirmation of the kingdom's keenness to achieve cooperation and solidarity between the two countries. The project comes as an affirmation of kingdom's keenness. ويأتي هذا المشروع تأكيدا حرص کے معنی آتے ہیں keenness یعنی ابھارنا. To achieve على تحقيق cooperation and solidarity على تحقيق التعاون والتضامن between the two countries بين البلدين government and people حكومة وشعبا and the strengthen bilateral relation وتعزيز العلاقات الثنائية. یہ اس کا انگلش میں ترجمہ ہے. اگلا جملہ ہے وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة وتبرع من المملكة. اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہے وضع حجر الاساس، اس کے معنی آتے ہیں سنگ بنیاد رکھنا. وضع حجر الاساس معنی سنگ بنیاد رکھنا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں لائنگ دا فاؤنڈیشن اسٹون. لائنگ دا فاؤنڈیشن اسٹون. دوسرا ہے مرکز الامن النووی. مرکز الامن النووی مانے نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر. النووی مانے نیوکلیئر، الامن سیکیورٹی، مرکز سینٹر، نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر. انگلش میں بھی اس کو نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر کہا جاتا ہے. تیسرا ورڈ ہے الطاقۃ الذریہ، ایٹمی توانائی، یہ جوہری توانائی اس کو کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایٹومک انرجی. ایٹومک انرجی. تو اب دیکھیے اس کا ترجمہ وضع حجر الاساسی، سنگ بنیاد رکھی گئی، لمرکز الامن النووی، نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر کی، فی الوکالۃ الدولیۃ للطاقۃ الذریہ، جوہری توانائی کے انٹرنیشنل ایجنسی میں.
الوکالۃ الدولیہ مانے انٹرنیشنل ایجنسی میں، انٹرنیشنل ایجنسی میں جوہری نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، بمبادرۃ وتبرع من المملکہ، سعودی عربیہ کی جانب سے پہل اور سعودی عربیہ کی جانب سے تعاون کے ذریعے، چندے کے ذریعے یا ڈونیشن کے ذریعے، ٹھیک ہے، تبرع کے معنی ڈونیشن، مدد، تعاون کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ کی جانب سے پہل اور تعاون کی وجہ سے انٹرنیشنل جوہری توانائی ایجنسی میں نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ دیکھیے ہم نے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں، الوکالۃ الدولیۃ للطاقۃ الذریہ کا ترجمہ ہے، سعودی ریاست کے پہل اور عطیے پر، مبادرہ مانے پہل، التبرع مانے عطیہ، تو سعودی ریاست کے پہل اور عطیے پر نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر کا سنگ بنیاد۔ انگلش میں دیکھیے اس کا کیا ہے، laying the foundation stone of the nuclear security center at the International Atomic Energy Agency at the initiative and donation of the kingdom، ٹھیک ہے، وضع حجر الاساس laying the foundation stone for the nuclear security center لمركز الامن النووي at the International Atomic Energy Agency في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة at the initiative يعني بمبادرة and donation وتبرع of the kingdom من المملكة، ٹھیک ہے، laying the foundation stone for the nuclear security center at the International Atomic Energy Agency at the initiative and donation of the kingdom۔ اگلا جملہ ہے، حرکت طالبان تدعو سکان المدن إلى الاستسلام لتجنب القتال في مناطق حضرية۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلا ورڈ ہے دعا یدعو دعوتن، اس کے معنی آتے ہیں مطالبہ کرنا، بلانا، دعوت دینا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو کال یا ٹو اپیل، یہاں پر اپیل کے معنی ہیں۔ دوسرا ہے سکان المدن، سکان المدن کہتے ہیں، سکان المدن کہتے ہیں شہری باشندوں کو، شہری باشندے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اربن ریسیڈنٹ، اور دیہی باشندوں کو سکان القرى اس کو کہتے ہیں رورل ریسیڈنٹ، اور سکان المدن اربن ریسیڈنٹس۔ الاستسلام کے معنی آتے ہیں شکست کے، الاستسلام کے معنی آتے ہیں شکست کے، ہتھیار ڈالنے کے، الاستسلام شکست کھانا، ہتھیار ڈالنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں سرنڈر، ٹو سرنڈر۔ مناطق حضریہ، مناطق حضریۃ مانے اس کے معنی آتے ہیں شہری علاقے، مناطق حضریہ مانے شہری علاقے، انگلش میں کہا جاتا ہے اربن ایریاز، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اربن ایریاز۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں، حرکت طالبان، طالبان تنظیم، تدعو اپیل کرتی ہے، سکان المدنی شہری باشندوں کو، الی الاستسلامی ہتھیار ڈالنے کی، ہتھیار ڈالنے کی اپیل کرتی ہے، لتجنب القتال قتل و قتال سے بچنے کے لیے، فی مناطق حضریۃ شہری علاقوں میں۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ تو اب دیکھیے ترجمہ اس کو اس طرح کریں گے، شہری علاقوں میں قتل و قتال سے بچنے کے لیے
طالبان نے شہری باشندوں کو ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی، ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا ہے، طالبان نے شہری علاقوں میں قتال سے بچنے کے لیے لتجنب القتال، شہری باشندوں سے سکان المدنی ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، یعنی دعا الی مانے مطالبہ کرنا، تو تدعو الی الاستسلامی مانے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ انگلش میں تو طالبان نے شہری علاقوں میں قتال سے بچنے کے لیے شہری باشندوں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ انگلش میں دیکھیے اس کا ترجمہ، طالبان اپیلز، چونکہ ہیڈنگ ہے اس لیے اپیلز، اربن ریسیڈنٹس سکان المدنی ٹو سرنڈر الی الاستسلامی to avoid fighting لتجنب القتال in urban areas في مناطق حضرية. تو طالبان appeals urban residents to surrender to avoid fighting in urban areas. تو بہت شکریہ، شکراً، تھینک یو ویری مچ، شکراً لحسن استماعکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس یہیں ختم کر دیتے ہیں۔